کھانا پکاتے ہوئے روشنی کے آنسوؤں نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گہری میں کمرے میں چلی آئی۔ ہڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو دیکھتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مبدی کی کتاب ان کہیں کھول لی۔ مقصد صرف ان آنسوؤں سے پیچھا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر ابھر آئیں اور سارے لفظ ادھر ادھر بھاگ گئے اور کتاب ہاتھ سے کھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر تک تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ دن بھر کی تھکن دماغ پر بری طرح حاوی ہوئی۔ ایسے میں نیند کی دیوی فوراً مہربان ہو جایا کرتی، کیونکہ سارا دن بچیوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی تھی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے، وہیں گورنمنٹ کے اسکولوں کے عام مسائل، کلاسز زیادہ اور اسٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں 2-3 کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 20 اکتوبر کے سانحے نے عمارت بھاگ کر رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، لیکن تمام مسائل کے باوجود اس اسکول کا معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ وجہ انتھک محنت تھی، جو شدید قسم کی تھکن سے دوچار کر دیتی۔ یوں تھک کر بستر پر ڈرتے ہی نیند کی وادی میں اتر جاتی، لیکن آج نیند کی جگہ بھی ان آنسوؤں نے لے لی تھی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی رات بھی اپنے اندر اداسیاں سمیٹی ہوئی تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اداس واقعے کی طرف جا نکلا۔ احتساب شکن لمحوں نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام تر حسیات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا، پھر آپ اسی لمحے میں عقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئی تھی۔ جماعت اسلام کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کی ہوم ورک کاپیاں اٹھا دی۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی چیک کی تھی، جب سسکیوں کی آواز بےحد قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا حال تھا۔ بے تحاشا مصروفیت نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ کرسی قائم پیچھے بیٹھی روشنی بے تحاشا رو رہی تھی۔ ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، جو اس نے گھٹنوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا دی۔ اس بے وقت راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا کہ ایک کرارا سا تھپڑ جھڑ دو۔ سر کرسی کے پشت سے ٹکا کر اشتہار کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکنار، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے کتاب بیٹھی بچی سے پوچھا۔ اس بچی نے بتایا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ ہر طرف ڈھونڈی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں نے بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچیوں کو تھمائی تو میز کے اوپر
ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ میں نے پوچھا، کہیں یہ تو تمہاری کتاب نہیں؟ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور تیر کی طرح لپکی۔ جب پیریڈ ختم ہوا سارے بچے باہر بھاگ کر نکل گئے، جبکہ وہ ارد سے بے خبر تیزی سے کتاب کو صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دلفریب تھی۔ انہیں یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچوں بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی عمر 35 کے لگ بھگ تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو وہ بولنے لگی، یہ میرے ابو ہیں۔ یہ جاپان میں تصویر ہے، وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمجھ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی میں گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا، وہ اس میں شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا، او خدا، وہ کتاب کے لیے نہیں، اس تصویر کے لیے روئی تھی۔